الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے صحیح. سبق نمبر 4 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب پڑھیں گے جو کہ رباعی مجرد کے ساتھ جن کا الحاق کیا گیا ہے. تو دیکھیں چوتھی فصل ہے ثلاثی مزید ملحق، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ثلاثی مجرد پڑھ لیا. ثلاثی مزید فی میں جو کل 14 ابواب تھے، ایک قول کے مطابق، اور صحیح قول کے مطابق جو مصنف کے نزدیک تھا وہ تھے 12 ابواب. وہ سارے ہم نے تفصیل سے پڑھ لیے. اس کے بعد پھر ہم نے رباعی مجرد کے ابواب پڑھ لیے. رباعی مزید فی کے ہم ابواب پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب یہاں سے بیان کیے جا رہے ہیں جن کو رباعی مجرد کے ساتھ الحاق کیا گیا ہے. پہلے رباعی مجرد والے باب بیان کیے جائیں گے. یہ کل 7 باب ہیں جو کہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے. اس کے بعد اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ وہ ابواب بیان کیے جائیں گے جن کا الحاق رباعی مزید فی کے ساتھ کیا گیا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مزید ملحق یعنی جن کا الحاق کیا گیا ہے یا تو ملحق با رباعی مجرد ہوگا، رباعی مجرد کے ساتھ الحاق ہوگا، یا پھر ملحق رباعی مزید. اول کے 7 باب ہیں یعنی وہ ابواب جن کا رباعی مجرد کے ساتھ الحاق کیا گیا ہے. پہلا باب ہے فعلل. یہ دیکھیں رباعی مجرد میں بھی ایسے ہی ہے، فعلل ہی آتا ہے. تو اس میں چونکہ الحاق کیا گیا ہے اس لیے یہ بھی اسی کے وزن کے اوپر آ رہا ہے. یہ ثلاثی مزید فی کا باب ہے. اس میں تکرار لام کی زیادتی ہے، مطلب 3 حرف تو اصلی ہیں اور چوتھا حرف جو زائد ہے وہ لام کلمہ ہے جو کہ آخر کے اندر آ رہا ہے. جیسا کہ الجل بابا چادر پہنانا، گردان اس کی آئے گی جل بابا یو جل بیبو آخر تک. اب دوسرا باب دیکھیں. دوسرا باب جس کا الحاق کیا گیا رباعی مجرد کے ساتھ وہ ہے فا والا. تو پہلے میں لام زیادہ تھا، اس کے اندر واو زیادہ ہے عین کلمہ کے بعد. یہی فرما رہے ہیں کہ اس میں عین کے بعد واو زائد ہے. جیسا کہ السر والا شلوار پہننا، گردان اس کی کیسے آئے گی سر والا یو سر ویلو سر والا تن. 2 باب ہو گئے. تیسرا باب ہے فیعلا. تو یہاں پر کیا فرق ہے؟ یہاں پر فرق یہ ہے کہ یہاں پہ فا کے بعد یا زائد ہے. یہی فرمایا کہ اس میں فا کے بعد یا زائد ہے. جیسا کہ السیطرہ مقرر ہونا، گردان کیسے آئے گی سیطرہ یسیطرو سیطرتن. 3 باب ہو گئے. چوتھا باب دیکھیں فعیلا. اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں دیکھیں اس میں عین کے بعد یا ہے. تو اس اعتبار سے تیسرے باب سے فرق ہوگا کہ تیسرے باب میں عین سے پہلے یا تھی اور چوتھے باب میں عین کے بعد یا آ رہی ہے. یہ فرمایا کہ اس میں عین کے بعد یا زائد ہے. جیسا کہ الشریفہ کھیت کے غیر ضروری پتے کاٹنا، شریفہ یشریفو شریفتن. اس کے بعد آگے دیکھیں 5واں باب ہے فوعلا. فوعلا اس میں کیا ہوگا؟ اس میں فا کے بعد واو زائد ہے. فا کے بعد واو زائد ہے. جیسا کہ الجوربہ جراب پہنانا، گردان کیسے ہے کہ جوربہ یجوربو جوربتن. تو یہ کل 7 باب ہیں. 7 باب میں سے 5 باب میں نے آپ کے سامنے یہاں پر ذکر کر دی ہیں. 2 باب وہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد یہاں پر ذکر کرتے ہیں. 5 باب ہمارے ہو چکے ہیں. یہاں سے 6واں باب بیان ہو رہا ہے فعنلتن. تو فا کے بعد نون زائد ہے. دیکھیں یہاں پہ یہ جو نون ہے یہ یہاں پر اس باب کے اندر اضافی ہے. جیسا کہ القلنسۃ ٹوپی پہنانا، گردان اس کی ہوگی کلنس یقلنسو کلنستن. یہ 6 باب ہو گئے. 7واں باب دیکھیں. 7واں اور آخری باب ہے فعلاتن. لام کے بعد یا زائد ہے. جیسا کہ القلسات. تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر یا تو نہیں ہے بلکہ الف ہے. تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر یا تھی، یا متحرک ماقبل مفتوح تھا، تو ہم نے ماقبل فتح کی مناسبت سے اس کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیا. تو یہ اس ترتیب سے القلسات ہے، وگرنہ حقیقت کے اندر کیا تھا القلسایت ٹوپی اڑانا. گردان اس کی کیسے ہوگی کلسا یکلسی کلساتن فہو مکلسن وکلسی یکلسا کلساتن فہو مکلسن. امر آئے گا اس کا کلسی اور نہیں آئے گا اس کا لا تکلسی. ظرف آئے گا اس کا مکلسن. اب اس کے بعد اس کے سیغوں کی کچھ سیغوں کی حضرت نے تعلیل کی ہے کہ اس کے اندر کیسے قانون جاری ہوا ہے، اصل شیپ کیا تھی وہ بھی آپ دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ جو کلسا ہے اصل میں تھا کلسایا. تو یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو اس کو ماقبل فتح کی مناسبت سے الف سے تبدیل کر دیا. یہ فرمایا کہ یا متحرک ماقبل مفتوح کو الف سے بدل دیا. اسی طریقے سے کلسات مصدر ہے کہ اصل میں کیا تھا کلسایتن تھا، تو پھر یہاں پر بھی وہی والا قانون جاری ہوا اور ماقبل فتح کی مناسبت سے الف سے تبدیل کر دیا تو یہ بن جائے گا کلساتو. اور اسی طرح یکلسا مضارع مجہول ہے، اصل میں کیا تھا یکلسایو. تو یکلسایو تھا تو یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی ہوا.
کہ یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو اس کو الف سے تبدیل کر دیا، تو یہاں پر آپ کو کھڑی زبر لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے چلے مکلسن جو اسم مفعول کا صیغہ ہے، اصل میں کہتا ہے مکلسیون۔ اب آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں الف اجتماعی ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گیا، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ مکلسن اسم مفعول کا صیغہ اصل میں تھا مکلسیون، اس میں الف اجتماعی ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جو تنوین ہوتی ہے نا، اصل میں یہ نون ساکن ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو تنوین کی شکل کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو لفظ ہے نا مکل سیون، اس کو آپ ایسے لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس کو ایسے لکھ دیں مکل سیون تب بھی ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے، بس لکھنے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی والا قانون جاری ہوگا کہ یا متحرک ماقبل مفتوح تھا تو آپ نے اس کو الف سے تبدیل کر دیا، تو یہ بن جائے گا اس طریقے سے مکلسان۔ اب دیکھیں یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور پہلا ساکن الف یہ مدہ ہے، جب پہلا ساکن مدہ ہے کیونکہ الف سے ماقبل مفتوح ہے تو پھر ہم نے التقاء ساکنین والے قانون سے التقاء ساکنین ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر انہوں نے التقاء کو اجتماع ساکنین ذکر کیا ہے، بات ایک ہی ہے، التقاء کا مطلب بھی ملنا ہوتا ہے، اجتماع اس کا مطلب بھی ملنا ہی ہوتا ہے، تو التقاء ساکنین کی وجہ سے ہم نے الف کو حذف کر دیا تو یہ بن جائے گا مکلسن۔ تو یہ ظفر مارے ہیں کہ مکلسن تھا مگر اس میں الف اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گیا، تو تنوین یعنی نون ساکن کے ساتھ الف کا اجتماع ہو گیا تو التقاء ساکنین کی وجہ سے یہ الف گر گیا۔ اور اسی طریقے سے یکل سی مضارع معروف اصل میں کیا تھا یکل سیو تھا، تو یا کو ساکن کر دیا، تو جیسا کہ آپ نے قانون اس میں پڑھ چکے ہیں یدعو یرمی والے قانون میں کہ وہاں پہ یدعو اصل میں یدعو تھا، یرمی اصل میں یرمیو تھا، تو آخر سے حرکت ساکن کر دی تو یدعو یرمی ہو گیا، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی یکل سی ہو گیا۔ اسی طرح مکلسن اسم فاعل ہے کہ اصل میں کیا تھا مکلسیون تھا مگر اس کی یا اجتماع ساکنین با تنوین کی وجہ سے گر گئی۔ اب یہ کیسے گری ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیے تھا مکلسیون، یہاں پہ تنوین کی صورت میں لکھا ہے، اور اگر آپ اس کو تنوین کو کھول دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا مکلسیون، اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ اب اس میں تعلیل اس طریقے سے کرنی ہے کہ یا ماقبل مکسور ہے تو ماقبل کسرہ کی مناسبت سے یا کو ہم نے ساکن کر دیا تو یہ بن جائے گا مکلسین۔ اب یہاں پر دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک تو نون ہے، نون تنوین ہے، اور دوسرا یا ہے کیونکہ یا ماقبل مکسور ہے تو یہ یا مدہ ہے، تو جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں اور پہلا ساکن مدہ ہو تو التقاء ساکنین اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ گر جاتا ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر جب یہ گر جائے گا تو پھر پیچھے یہ بچے گا مکلسن۔ تو یہ اس باب فعالات کے اندر تھوڑی سی تعلیل تھی کچھ صیغوں کی جو کہ حضرت نے ذکر کیا ہے، تو یہاں پر ہمارے وہ ثلاثی مزید فی کے ابواب مکمل ہو چکے ہیں جن کا الحاق رباعی مجرد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب اسی سے متعلقہ فارسی عبارت کو ہم حل کریں گے۔